ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بہت پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو. میری نبی کی اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو دھل دے گا، پاک کر دے گا، معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، چونکہ اللہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بڑا رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. بس یہ حدیث میں 99 صفات ہم جانتے ہیں، اور بھی بے شمار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علام الغیوب ہے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ بندوں سے پیار کرتے، محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ مومن مرد ہو کہ عورت ہو کتنا خوش نصیب ہوگا، جس سے اللہ رب العالمین جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مدبر کائنات ہے، اس سے وہ ذات اللہ، جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اس شخص سے محبت کرے. ایک انسان ہے، میں دعویٰ کروں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ یہ دعویٰ کریں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن آپ سوچیے اللہ جس سے محبت کرے اس کی ذات، اس کی شخصیت کتنا اعلیٰ ہوگی. جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے احترام کرتی ہے. جس سے اللہ محبت کرے، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی آسمان اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، اس کے احترام کرتی ہے. جب اللہ محبت کرتا ہے تو محبت کے اظہار کیسے کرتے ہیں، ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو اصل موضوع پر آتے ہیں. میرے محترم بھائی، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، نادى جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پکارتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ. اے جبرائیل، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار سے اللہ آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل، ان اللہ یحب فلان، اللہ تعالی فلاں شخص سے، فلاں عبد الرحمن سے اللہ محبت کرتا ہے، فاحببہ، لہذا تم بھی اے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبرائیل، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے مخاطب ہو کے حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے لوگو، فلاں شخص سے، فلاں گاؤں کے، فلاں شہر کے، فلاں ملک کے، فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، لہذا اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان میں اللہ سے لے کر، فرشتوں سے لے کر آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں سب محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایسے ہی زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. زمین کے جو لوگ ہیں، روئے زمین میں رہنے والے تمام مخلوقات بھی اس انسان سے، اس شخص سے، اس کی ذات سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ایک دوسری دلیل دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی توجہ سنیا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ایک دن مغرب کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ پڑھے. نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جس کو گھر جانا تھا گھر چلے گئے، گھر لوٹ گئے. جس کو مسجد میں رہنا تھا مسجد میں رہ گئے. بہت سارے لوگ مسجد میں تھے، کچھ لوگ چلے گئے. کچھ دیر بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز قدم سے چل کر، بڑے تیز چل کر آئے ہمارے پاس. حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آپ کا سانس پھول رہا تھا اور آپ کے یہ جو گھٹنا ہے، گھٹنے سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا. جب قریب پہنچے، مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو صحابہ سے مخاطب ہو کہے ابشروا ھذا ربکم، اے لوگو یہ تمہارا جو رب ہے، ابھی ابھی آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے. ابشروا، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے ایک دروازہ کھلا ہے اور فرشتوں میں تمہارے اعمال کی وجہ سے فخر کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ فخر کر رہا ہے، فخر کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یقول انظروا الی عبادی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ہے، دیکھو میرا بندہ ہے. مغرب کی نماز پڑھے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد میں. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا دونوں حدیث میں، صحیح بخاری سنن ابن ماجہ کی روایت میں دونوں حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، زبانی دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. زبانی طور پر کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھے یہ جملہ کہنے سے اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کی محبت پانے کے لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ ایسے نیکیاں کرنی پڑتی ہے جس سے اللہ محبت کرے گا انشاءاللہ. آج وہی ٹاپک ہے، میرا جمعہ کا خطبہ ہے. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے نیکیاں ہیں، وہ کون سے نیکیاں ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے زمرے میں اظہار محبت کرتا ہے. بڑے توجہ سنی میرے وطن بھائی، بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ زندگی کا مقصد جس کا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ مجھ سے محبت کرے، یہی میری آپ کی زندگی مقصد ہونا چاہیے. اور یہ عین مقصد ہے. الگ بات ہے کہ لوگ اس مقصد سے بھولے بیٹھے ہیں. پہلا عمل، پہلی نیکی جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، وہ ہے احسان کرنے والا. جو شخص بھی زندگی میں احسان کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے لوگوں، زندگی میں احسان کا معاملہ کیا کرو، احسان کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اب یہاں قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. احسان کو کیا احسان بھی سمجھنا ضروری ہے. ہم اپنی طرف سے احسان کو نہیں مان سکتے. احسان کیا ہے، جیسے ہمیں بتایا گیا اسی طریقے سے ہم کو عمل کرنا ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں احسان کا معنی بتلایا گیا کہ احسان کہتے کس کو ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین انسان شکل میں آئے، بڑی لمبی روایت ہے. اسلام کے بارے میں سوال کریں، ایمان کے بارے میں سوال کریں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بل احسان کیا ہے نبی آپ بتاؤ. اللہ کے لیے فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ انک تراہ فانہ تراہ، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے. کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت، یہ جذبہ شوق دل میں پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں احسان. ہماری عرب کی زبان میں بول سکتے احسان کس کو کہتے ہیں، یعنی عبادت میں، ہر نیکی میں، ہر کوئی عمل کریں آپ، اس کو اچھے انداز میں، بیوٹیفل انداز میں، بالکل احسن طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں. احسان کا مطلب یہ حسن سے احسان بنا ہے، خوبصورتی سے احسان بنایا. کوئی بھی نیکی کریں آپ، کوئی بھی عمل کریں آپ، اس کو اچھے انداز میں کرنا، دل کی گہرائی کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، خوشی
اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جب تک نماز میں عبادت میں احسان ہے تب تک اللہ ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے، احسان ختم توجہ اللہ ختم۔ مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کی طرف مسلسل متوجہ ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، جو بندہ یا بندی نماز میں حرکت نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ما لم یلتفت، حدیث کا الفاظ ہے، جو ادھر ادھر نہیں دیکھتے نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے بندے جو نماز میں اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو برابر دیکھتے رہتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، میرے بندے کیا پکار رہا، کیا مانگ رہا مجھ سے۔ لیکن جیسے ہی بندے کے نماز کی حالت میں ادھر ادھر حرکت گیا، ذہن گیا، اللہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ چونکہ نماز میرے محترم بھائیو، نماز جتنی عبادات ہے، راس العبادات ہے، ام عبادات ہیں، عبادتوں میں نماز ایک ماں ہے، ماں کی حیثیت ہے۔ نماز میں ایک انسان خشوع خضوع نہ ہو، احسان نہ ہو تو اللہ ایسی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے، ثواب میں کمی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان نماز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سے شرگوشی کرتا ہے، یوناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے شرگوشی کرتا ہے۔ تو پہلا عمل یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، صدقہ کریں یا پھر مسجد بنائیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر عمل میں احسان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مجبوری کے ساتھ میں کر رہا ہوں، خوشی کے ساتھ کریں، جذبے کے ساتھ کریں، حسن انداز میں کریں، انشاءاللہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن حدیث روشنی بتائی۔ دوسرا عمل، دوسری نیکی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ زندگی میں جو بھی کروں، میری عبادت کیسی ہو؟ اللہ کے نبی کے جیسا، میری نماز اللہ کے نبی کے جیسے، میرے روزے آپ کے جیسے، میرے حج آپ کے جیسی، ہماری لیل و نہار آپ جیسے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا حضر سفر، سب کچھ اے ٹو زیڈ، پیدائش سے لے کر وفات تک من و عن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہونا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں اتباع رسول۔ اور جس کی زندگی میں یہ ہو، میں جیسے اللہ کی نماز پڑھیں ویسے نماز پڑھوں گا، اللہ کے نبی کا چہرہ جیسا ہے میرا چہرہ بھی ایسا ہونا چاہیے، جیسی زندگی اللہ کے نبی جیے ہیں ویسے میں جیوں گا، شادی جیسے اللہ کے نبی کی ہے سادگی سے ویسے میں کروں گا، ہر معاملات میں، دنیا کی اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا، نمونہ بنا کر زندگی گزارنا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی محبت گارنٹی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ سننا کے بعد جو آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ، اگر تمہارا ارادہ ہے یا تم کہتے ہو دعویٰ میں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر تم کہتے ہو میری نبی کی اتباع کرو، میری نبی کی پیروی کرو، بات مانو، فرما برداری کرو، جیسے نبی نماز پڑھے ہیں، جیسے نبی حج کیے ہیں، جیسے نبی عمرہ کیے ہیں، تمام چیزیں نبی کی طرح ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دے کے بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کس طریقے سے اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، دوسرے خلیفہ ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، رسول ہوتے تو یہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کی بہت سارے، اس کی جو ہے مشورے سے، کئی مشورے سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اہل علم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو قبلہ، حدیث کا الفاظ ہے، حجر اسود کو بوسہ دیے، بوسہ دینے کے بعد حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو خود کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں، اے حجر اسود سنو، تمہارے اندر نہ نفع کا مالک ہے تو نہ ہی نقصان کا، اگر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا، ماں قبلتک، میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہیں دیتا۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ کوئی معمولی پتھر ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے،
جنتی پتھر ہے، پیارے نے فرماتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پتھر، یہ ایسا پتھر ہے زندگی میں جو اس کو چوم لے، چھو لے، ٹچ کر لے، اشارہ کر لے، کل قیامت کی گواہی دے گا۔ اللہ کے نے فرمایا آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی اور اس کی ہونٹ ہوں گے، اس کی آنکھیں ہوں گی اور یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، گواہی دیں گے کہ یہ عمرہ کیے ہیں، یہ حج کیے ہیں، مجھ سے دیکھے ہیں، چومے ہیں۔ یہ حج کی اس پتھر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں نے دیکھا اس لیے میں نبی جیسا کیے، نبی نے بوسا دیا اس لیے میں نے بوسا دیا، اگر نہیں کرتا ما خبر تو میں نہیں کرتا۔ اس کو بولتی اتباع۔ دنیا لاکھ مخالف کرے، دنیا دشمنی کرے، آپ کو دشمن دنیا کے لوگ آپ کو ماریں، آپ کو غصہ کریں، لیکن آپ یہ ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کہیں کہ نبی جیسا کریں گے وہ کریں گے، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے، ما قبل تو یہ ہوتا ہے اتباع۔ دوسرا عمل میرے محترم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ بھی اللہ مجھ سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کریں، جس کی زمین ہے، جس کی زمین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی روح دی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ ذات محبت کرے، نمبر 2 میں کیا کرنی ہے؟ نبی کی اتباع کریں۔ نمبر 3 میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ محبت کرے تو دنیا سے بے رغبتی ہونا ہے۔ جو شخص بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کمائیں، محنت کریں، آپ حلال طریقے سے آپ کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں کروڑپتی بن جائیں، آپ کمائیں، لیکن حرام کی طرف نظر نہ جائیں۔ حلال طریقے سے کمانے کے بعد جتنا کما لیتے ہیں اس میں اکتفا کریں اور خوشی کا اظہار کریں، اس کو بولتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ دنیا کمائیں لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہونی چاہیے، اس کو بولتے ہیں زہد۔ دیکھیے اللہ کیسے محبت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ بڑی ہی زبردست حدیث ہے، اگر آپ نے اس حدیث کو سن لیا اور اپنا لیا آپ نے تو آپ نے سمجھا کہ زندگی کے ایک بہت بڑا گول آپ نے حاصل کر لیا۔ صحیح سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ اکبر، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس چل کے آئے اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ فاحبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، میں بڑی دور دراز سے آیا ہوں، میرا سوال ہے کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے، دلنی علی عمل، ایسے عمل کی طرف، ایسے نیکی کی طرف مجھے رہنمائی کیجئے اذا عملتہ، جب میں عمل کروں احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، واحبنی الناس، زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کتنا پیارا سوال ہے، صحابہ کا جذبہ دیکھیں، صحابہ کا شوق دیکھیے، گھر سے آئے ہیں نبی کے سامنے پوچھ رہے ہیں، عمل کے بارے پوچھ رہے ہیں، سوال کیسا؟ دنیا نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پریشانی یہ فلاں نہیں، اللہ مجھ سے چاہیے، اللہ چاہیے مجھے، اللہ کی محبت چاہیے مجھے، ایسے عمل بتائیے اللہ کے نبی جس کے کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور تو اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ، کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ اس سوال سمجھ سکتے ہیں صحابہ کا دل کتنا صاف ہے، صحابہ کتنے آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کیا فرمائے؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبتی ہو جاؤ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کا نہیں ہونا، دنیا میں رہ کر آخرت تیاری کرنی ہے۔ یہ 50-60 سال کی زندگی، کروڑ کما لو گے، کارون کے خزانہ بھی مل جائیں تو کارون کی طرح دھسا دے جاؤ گے، اگر صرف ذہن میں مال ہے مال ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مال دنیا، مال دنیا، مال دنیا تک، دوسرا کیا بھی نہیں۔ جبکہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں کیا فرمائے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے۔ ہماری اور زندگی کا مقصد، ہماری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول ہو۔ نمبر 2 میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کرے
وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ. لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے. لوگوں کا معاملہ یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے، میں اپنے جو کما رہا ہوں میں اس سے خوش نہیں ہوں. میں لاکھ کما رہا ہوں میں خوش نہیں ہوں. دوسرا آدمی لاکھ کما رہا میں اس کی وجہ سے جلن ہو رہا ہوں. وہ اتنا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ اتنا نہیں دینا تھا اسے. لوگوں سے بے رغبت اختیار کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اللہ دینے والا، اللہ اس کو بھی دیا مجھے بھی دے گا. جتنا دیا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے. اس کے پیر نہیں، اللہ نے مجھے پیر دیا ہے. اس کا گھر نہیں، میرا گھر ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس گاڑی ہے. شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کا. لیکن انسان ہوس اتنی زیادہ ہے، ہرس اتنی زیادہ ہے، مال کرتے کرتے قبر تک پہنچ جا رہا ہے. الہاکم التکاثر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کی سر سے ذریعہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا بیان کیا، اللہ اکبر، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے آپ کو بے نیازی اختیار کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ محبت کریں، دنیا سے کٹ کر آخرت کو ہو جانا ہے، اللہ کا ہو جانا ہے، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اور ساتھ اللہ محبت بھی کرے گا. یہ تیسرا عمل تھا. چوتھا عمل میرے محترم بھائیوں، چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اس لیے میں شارٹ کٹ کے لے کے جا رہا ہوں. چوتھا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ محبت کرے گا وہ ہے حیا اور شرم. حیا اور شرم. اللہ تعالیٰ حیا کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ الگ ہی ٹاپک ہے. حیا کرنے والوں سے، جو آدمی بے حیا ہے، بے شرم ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں. لیکن آج افسوس ایک فیملی ہے، بلکہ ہزاروں فیملی ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، دوسری کی بات نہیں کر رہا ہوں. عشاء کی نماز ہوتی ہے یا نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، آتے ہیں آفس سے، ٹی وی آن ہے، بچے ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہے، ماں ہے، باپ ہے، سارے مل کر فیملی ممبر مل کر جو ہے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ٹی وی چل رہی ہے، ننگے ناچ ہو رہے ہیں، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، گندی سین ہے، کوئی افسوس نہیں. نعوذ باللہ. حیا اور شرم کا جنازہ نکل چکا ہے. جبکہ اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل حی ستیر یحب الحیا والستر. اللہ تبارک و تعالی بے حد حیا کرنے والی ذات ہے اور بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے. یحب الحیا، جو انسان حیا کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. جو آدمی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں اور والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا داری ایمان کی ایک شاخ ہے. گویا مومن ہے تو حیا ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر شرم حیا ہو. اس لیے حدیث میں ہے جس کے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہا جس کے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہو، کوئی گناہ کر سکتا ہو، جو چاہے کرے. یعنی شریعت سے اس کا رشتہ کٹ گیا ہے. حیا شرم میرے محترم بھائی بہت بڑی، یہ مومن کا زیور ہے. ایک عورت کے زیور ہے. آج عورتوں کا حال دیکھیں، کپڑے تو پہن رہی ہے لیکن برقعے بھی ایسے پہن رہی ہے کہ برقعے کے اوپر بھی ایک اور برقع ہونا ضروری ہے. ایسے ماحول چل رہا ہے. یہ میرے الفاظ نے ابھی جو الفاظ استعمال کیا ہو، برقعے کے اوپر برقع رکھنا ہے، ہمارے فاضل شیخ نے فرمایا ہے. واقعی ایسا ہے. آخری عمل بیان کر کے بات ختم کرو میرے محترم بھائیوں، جس کے کرنے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. اور یہ عمل بتا رہا ہوں، آپ خود کریں، بچوں کو سکھائیں اور سارے فیملی والوں کو سکھائیں انشاءاللہ. پانچواں عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص سے محبت. سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد. ویسے قرآن کے ایک ایک حرف سے محبت ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. پورے قرآن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہر حرف، ہر سورے سے محبت کرنا، 114 سورہ ہیں، ہر ایک سے محبت کرنا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے. لیکن سورۃ الاخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس شخص کو اس سورت سے محبت ہے، معنی مفہوم پڑھ کر محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت گارنٹی ہے. مختصر چھوٹا سا 2 واقعہ ہے تاکہ ذہن ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کیا سورہ اخلاص کی محبت کیسی ہوتی ہے. صحیح بخاری کتاب التوحید میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لشکر تیار کر کے کہیں جگہ بھیجے. جب وہ لشکر واپس ریٹرن آئے تو ان کے جو ممبر تھے لشکر میں, انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی, آپ نے اس لشکر کا جو امیر اور سردار مقرر کیا ہے, ان کا معاملہ یہ ہے, یہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے سفر میں, جب بھی نماز پڑھاتے یہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں. یعنی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی جب یہ شکایت کی تو کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں پڑھ رہے تھے سورہ, جا کے پوچھو تمہارے سردار سے, کمانڈر سے, کیوں وہ یہ پڑھ رہے تھے. پوچھنے پر بتایا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں اللہ رب العالمین یعنی رحمان کی صفات ہے. قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ایک ہے, صفات ہے, اور مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے. یہ کہنا تھا. اللہ کے کو جب معلوم ہوا تو کہا وَأَخْبِرُوهُ, اسے خبر دو ان اللہ یحبہ, اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جس طرح اسے اس سورہ سے محبت ہے اسی طریقے سے ان اللہ یحبہ, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے, مسجد قباء میں ایک امام انصاری امامت کر رہے تھے, انصاری صحابی امامت کر رہے تھے. ان کا معمول تھا, اللہ اکبر, کیسے کیسے صحابہ گزرے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورہ اخلاص پڑھتے. یہ صحابی کیا لاسٹ میں پڑھتے تھے, لیکن یہ صحابی کیا جو مسجد قباء کے امام تھے, صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورہ اخلاص پڑھتے, قل اللہ پڑھتے, اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے یا پھر کوئی آیت پڑھ لیتے. یہ کئی سال تک چلا رہا. جو مقتدی تھے مسجد قباء کے, انہوں نے کہا کہ امام صاحب کیا بات ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے یا پھر کوئی سورہ پڑھ لیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے. کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا, چاہے تو مجھے آپ لوگ مجھے امامت سے نکال دو, یا پھر مجھے میں استعفیٰ خود دے دوں, یا آپ مجھے نکال دو یا پھر میں خود امامت سے میں استعفیٰ دے دوں. یہ بات بہت گرا لگی, کیونکہ ان میں سب سے افضل یہ انصاری صحابی تو جو امامت کر رہے تھے, اور ان کی موجودگی میں کسی کا نماز پڑھانا گوارا نہیں تھا. ایک امام سے محبت ہوتی ہے. چنانچہ اسی پر بس کیے اور کچھ بولے نہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ پوری شکایت اللہ کے نبی کے پاس لگا دی کہ ایسے ایسے یہ ہے کہ ہر سورہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کی, امام صاحب آپ اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں سن لیتے. کہا کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے, یہ سورہ جو اخلاص ہے اس سے مجھے شدید محبت ہے, بڑی محبت ہے. چنانچہ یہ سننا تھا, محبت کے الفاظ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبک ایاھا ادخلک الجنہ, اس سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. ابھی دنیا میں ہے لیکن الفاظ کیا ہے, ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبک ایاھا ادخلک الجنہ, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے محبت اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے. لہذا میرے محترم بھائی, سورہ اخلاص انشاءاللہ کبھی ایک ٹاپک لیں گے. سورہ اخلاص کی پوری چونکہ توحید کا بیان ہے, اس کی فضیلت یہ ہے, یہ پورے قرآن کو 3 حصے میں کیجئے. یہ سورہ اخلاص خود ایک حصہ ہے, 1/3 ہے یہ, یعنی آپ 10 پارے کے برابر ایک سورہ ہے. یہ اتنی فضیلت ان کی ہے. لہٰذا اس سورہ کو پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور خصوصی طور پر یہ جو سورہ اخلاص ہے خود ترجمے پڑھیں. اگر نہیں آتا ہے تو یہاں پر عالم ہے الحمدللہ, عالم صاحب سے, ہمارے اور بھی علماء ہیں الحمدللہ, اس سے رابطہ کریں, سیکھیں, آپ کوشش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے, جو زندگی کا مقصد ہے. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو, آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, آج کے خطبے میں 5 اعمال 5 نیکیاں ذکر کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان اعمال کو مجھے اور آپ سبھی حضرات خواتین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم گنہگار ہیں اللہ, ہم خطا کار ہیں اللہ, پھر بھی اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ تم بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے بھی محبت فرما. اللہ ہمارے بندے, اللہ تیرے بندے ہیں. یہاں بہت سارے دور دراز سے آئے ہوئے بندے ہیں اللہ, کوئی اپنے گھر کو اپنے کام کو چھوڑ کر آئے ہیں, خواتین پیدل چل کر آئی ہیں, ہمارے مرد حضرات بہت دور دراز سے آئے ہیں.
اللہ ہمارے آنے کو بیٹھنے کو اللہ قبول عطا فرما، اللہ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، مال و اولاد میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرما، اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو دنیا جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان توحید اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کلمے والی توحید والی رکوع والی سجدے والی شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔